بسم اللہ الرحمن الرحیم انفومر چینل کے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر غوث الثقلین غوث اعظم محی الدین حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات اور ارشادات کے بارے میں ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ غوث الثقلین غوث اعظم محی الدین حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواد حسنہ ارشادات عالیہ میں عجب تاثیر ہے۔ شیخ محق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام موضوع بیانات میں وہ تاثیر تھی کہ جب آپ آیات وحید کے معنی ارشاد فرماتے تھے تو لوگوں کے دل لرز کا رہ جاتے تھے، چہروں کے رنگ فق ہو جاتی تھی، گریہ زاری کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اہل مجلس پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور جب آپ رحمت الہی کی تشریح اور اس کا مطلب اور معنی بیان فرمانے لگتے تو لوگوں کے دل غنچوں کی مانند کھل جاتے تھے، اور اکثر حاضرین تو بعد ذوق و شوق سے اس طرح مست بے خود ہو جاتے تھے کہ جب مجلس ختم ہوتی تو پھر وہ ہوش میں آتے، اور بعض تو دران مجلس اس دنیا سے رحلت کر جاتے۔ غرض کہ آپ کے ارشادات عالیہ اذہان قلوب میں خوب اچھی طرح غر کر جاتے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دعوت حق قبول کرو، بے شک میں داعی اللہ ہوں اور تم کو اللہ تعالیٰ کے دروازے اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں، اپنے نفس کی طرف نہیں بلاتا، اس لیے کہ منافق ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ اپنے نفس کی طرف بلاتا ہے۔ اے لوگو، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو اور اس کے احکامات پر صدق دل سے عمل کرو، دین میں کوئی نئی بات پیدا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہ کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑو، گزارش اور انتظار کرنا چاہیے، کبھی بھی ناامید نہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر پر سب ایک ہو جاؤ اور آپس میں نا اتفاقی پیدا نہ کرو، توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اس سے آلودہ نہ ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کے دروازے سے نہ ہٹو۔ جو شخص تقدیر کے حکم پر راضی رہتا ہے وہ ارام سے رہتا ہے، اور جو تقدیر الہی سے ناراض رہتا ہے اس کا رنج عالم بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں وہی کچھ ملتا ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ ہر عابد کو اور ہر عارف کو ہر صورت میں ریاکاری مخلوق کے دکھاوے اور خود پسندی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ خبیث نفس ہر انسان کے در پہ ہے۔ یہ نفس گمراہ کرنے والی خواہشات، تباہ برباد کرنے والی رغبتوں اور اس لذتوں کا سرچشمہ اور منبع ہے جو اللہ اور بندے کے مابین ایک حجاب بن جاتی ہے، تو مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، جبکہ ان مکانوں میں بسرا کریں گے دوسرے، اور حساب دے گا تو جس نے دکھانے کے لیے عمل کیے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے شفقت کرتا ہے۔